جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خدا بندی ہے، اور ان کے لیے جنت کی قوت ہو سکے تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے دریافت کیا گیا کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قاری، وہ خود ہی قرآن، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ
عکس بھی ہے اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق سینیٹر جناب عباس آفریدی صاحب ایک المناک حادثے میں وفات پا گئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا حملے میں ایک لیفٹیننٹ سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ علی محمد صاحب کے حلقے میں مردان میں گھر کے 6 افراد اور ایک لیفٹیننٹ، تو پیر عمران شاہ صاحب دعا کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کلام کا ثواب مرحومین کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا رب العالمین، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ مرحومین کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ Panel of chairperson. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Ali Zahid Saab, Abdul Qadir Patel Saab,
محمد شہباز بابر صاحب, شیلا رضا صاحبہ, امین الحق صاحب, ارباب شیر علی صاحب. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Senator Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 25-26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 25-26 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس مخلوط حکومت کا دوسرا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت, خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب, عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کا رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے جب قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد, عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا. بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت, افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جواں مردی, دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا, وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ کامیابی ایک شاندار عسکری کامیابی کے علاوہ پوری قوم کی اجتماعی شعور, قومی وقار اور غیرت کا مظہر تھی. میں یہاں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت, شجاعت اور جذبہ قربانی سے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا, جس سے نہ صرف ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا. اس عظیم کامیابی نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں متحد ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے. اسی قومی عزم اور یکجہتی کو بروئے کار لاتے ہوئے اب ہماری توجہ معاشی استحکام, ترقی اور خوشحالی کے حصول کی جانب مرکوز ہے. ہم نے جس جذبے سے قومی سلامتی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے, اسی خلوص اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے. ہم نے پچھلے لگ بھگ سوا ایک سال کے دوران قومی اتحاد اور عزم کے جذبے کے ساتھ معاشی بحالی, اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے اور معاشی اصلاحات, مالیاتی نظم و ضبط اور تریاقیاتی منصوبہ بندی کو یکجا کرتے ہوئے نہ صرف معیشت کو استحکام بخشا ہے بلکہ مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط کی. جناب اسپیکر, ہماری ترجیح ایک ایسی معیشت کی تشکیل ہے جو ہر طبقے کو ترقی کے ثمرات دے اور ماحولیات و وسائل کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دیر پا ترقی کا راستہ ہموار کرے. یہی ویژن ہمیں آگے بڑھاتا ہے ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں ترقی ہر فرد کی دہلیز تک پہنچے اور قوم بحیثیت مجموعی خوشحال ہو. راہ پہ قائم, خوشحالی دائم, یہی ہمارا حزم, ہماری حکمت علمی اور ہمارا نعرہ ہے. جناب اسپیکر, ہم نے گزشتہ سال معیشت کی بہتری کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جن کے نتیجے میں مالی نظم و ضبط میں نمایاں بہتری آئی اور ہمیں کئی کامیابیاں حاصل ہوئیں. جن میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان میں جی ڈی پی کے 2.4% کے برابر پرائمری سرپلس کا حصول, افراط زر میں نمایاں کمی 4.7%. یاد رہے کہ صرف 2 سال پہلے افراط زر کی شرح 29.2% تک پہنچ چکی تھی. پچھلے سال کے 1.7 ارب ڈالر خسارے کے مقابلے میں اس سال سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ 1.5 ارب ڈالر متوقع. روپے کی قدر میں استحکام, ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے کے ساتھ 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی.
ہم پر امید ہیں کہ موجودہ مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلے کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ سال کے اختتام تک یہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی بہتری کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑے۔ پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سروس معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ PwC کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے اور ہاؤس ہولڈ فائنینشیل آؤٹ لک میں صرف پچھلے سی ماہی میں 27.5% اضافہ ہوا ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے عوام اور مقامی صارفین کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے بڑھا کر B- کرتے ہوئے معاشی مستقبل میں بہتری کی نوید دی ہے۔ موڈیز نے بھی معیشت میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC نے نہ صرف پاکستانی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے خطیر فنانسنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارم۔ جناب اسپیکر، ہمارا سب سے اہم معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملات چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات روشن کی طرح یہاں ہو چکی تھی کہ FBR اس حل کا محض ایک حصہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر انوائسنگ کا اجرا، سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مبنی آڈٹ سلیکشن سسٹم، چاروں صوبوں میں پوائنٹ آف سیل نظام کی انٹیگریشن، اشیاء کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے ای وے بلنگ، کسٹمز میں ملی بھگت کا ختم کرنے کے لیے فیسلیس آڈٹ نظام کا قیام، افسران کے لیے ڈیجیٹل ورک فلو اور بر وقت انفورسمنٹ الرٹس،
एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ कराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियाँ की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है ताकि तरबियत और पेशावराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पे मबनी मौज़म तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल के कानूनी फ़र्मों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशावराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबी से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुँच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है। जो लोग मिनी बजट का ढंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़े अदब से उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि कोई मिनी बजट नहीं आया और ना ही कोई इजाफी टैक्स लगाया गया। कई टैक्स नाइंदगान बदमात के जरिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तबा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत-ए-अमली की वजह से इस साल FPR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी खजाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसलमा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1,80,00,000 मुस्तहक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3,000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3,000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहत लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद
गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निस्कारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निस्कारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की हैं और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पिटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबित को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फरोख्त का अमल शुरू हो गया है ताकि इन इदारों के बायस मुल्की खजाना पर 7 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन पर बोल बोलते पर नुमाया तरक्की हुई। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कम्पिटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पर तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल-अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद अमल में आया जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तकबिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पिटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डीरेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोटेक में वाक़ तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है जिसके दौरान मुल्क को 75 अरब डॉलर से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मनसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमत की फराहम होंगी। कम्युनिटी प्रोग्रामों, मुकामी खरीदारी, माहौलियाती सेफ गार्ड्स और नुमाया CSR कॉन्ट्रीब्यूशन के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे से 7 अरब डॉलर के टैक्स और 7.8 अरब डॉलर की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोटेक्स से फोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर, ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊँगा।
हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमाया कारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कम्पेटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़ेह विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खित्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हुकूमती खजाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती है। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतूर उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी प्राइवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तवानाई और मालियाती शोबे में मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें
اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہے۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن اسکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن اسکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے کلائمیٹ چینج۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکوپ کا بھی اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے۔
डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैन अल-अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UN गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। स्मीडा ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायद की माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का अज़्म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मुशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर।
جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہے، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں، جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خدوخال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے
18.7% ज़्यादा है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1,928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़मशुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़िमशुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की तरफ जाऊँगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP मुल्की और बैरूनी मुल्क माली वसाइल को मुतहर्रिक करने का एक अहम ज़रिया है, जिसका मकसद मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फ़रोग़ देना है। मैं ईवान के सामने उसकी तफसीलात रखना चाहता हूँ। मौजूदा माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने माली साल 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें से 1,000 अरब रुपए फेडरल PSDP और 2,869 अरब रुपए प्रोविंशियल ADPs के अलावा SOEs की अपनी वसाइल से 355 अरब रुपए की सरमायाकारी शामिल है। मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्व किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं, जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई है। ये रुझान आइन में 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियों की तकसीम पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मनसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। फेडरल PSDP 2025-26 की अहम सेक्टोरल हाईलाइट्स का तज़किरा करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, रेलवे, समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट शामिल है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए एक कलीदी मुहर्रक के तौर पर 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत नुमाया शोबों में से एक है, ताकि उड़ान पाकिस्तान और SDGs के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने PSDP 2025-26 के मजमूई 1,000 अरब रुपए में से 328 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस की है। ख़ुसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज़ की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहराह, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से
6 रोज़ सक्कर हैदराबाद मोटर वे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए। थर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैरीटाइम सेक्टर में गिरानी शिप ब्रेकिंग की सहूलियात की अपग्रेडेशन के मनसूबे को भी अहमियत दी गई है और इसके लिए 1.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए PSTP से इमदाद का तसलसल बरकरार रखा गया है। सूबाई ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मालियाती खला को पूरा करने के लिए भी इमदाद जारी रखी गई है और सूबाई मनसूबों के लिए नुमाया फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल का इंतज़ाम। जनाब स्पीकर, हालिया दिनों में पाक भारत जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इंशाअल्लाह जल्दी इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तुग़यानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दाम और मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के तहत जामे आबी वसाइल के नज़्म व नस्क़ के तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिनमें वाटर स्टोरेज में 10 मिलियन एकड़ फिट का इजाफा, पानी की ज़िया में 33% कमी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी में 30% इजाफा और सिंध तास आबपाशी निज़ाम की रियल टाइम डिस्चार्ज मॉनिटरिंग शामिल है। गुज़िश्ता साल 59 आबी मनसूबों में से 34 मनसूबे मुकम्मल किए गए, जिनकी मजमूई लागत 295 अरब रुपए रही। मौजूदा माली साल में आबी वसाइल डिवीज़न के लिए कुल 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 34 अरब जारी आबी मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी के लिए 102 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 95 अरब रुपए 15 अहम मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो पानी ज़ख़ीरा करने, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़, इंडस बेसिन पर टेलीमेट्री सिस्टम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक़ हैं। दियामेर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए, कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 मनसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए, गलरी बागार फीडर केनाल के लिए लाइनिंग के लिए 10 अरब रुपए और इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री सिस्टम के लिए 4.4 अरब रुपए रखे गए हैं। इस तरह बट फीडर केनाल के लिए 1.8 अरब रुपए और कच्ची केनाल फ्लड डैमेजेस प्रोजेक्ट के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आवरान, पंजगोर, गरोक और किशगोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर। जनाब स्पीकर, हुकूमत इस उम्र के लिए पुरज़्म है कि तमाम शहरियों को सस्ती और काबिल एतमाद एनर्जी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के हसूल के लिए माली साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम में एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम का एक बड़ा हिस्सा पन बिजली मनसूबों से बिजली की तरसील के लिए मुख्तस है, जैसे तरबेला 5th एक्सटेंशन HPP के लिए 84 करोड़ रुपए, दासूपन बिजली मनसूबा के लिए 10.9 अरब रुपए, सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए और मोहम्मदपन बिजली मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 500 kV मटियारी मोरो रहीम यार खान ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नुमाया मुख्तस रकूम में 4.4 अरब रुपए अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ग्रिड स्टेशन के लिए और 1.1 अरब रुपए कायद आज़म बिजनेस पार्क के लिए 220 kV ग्रिड स्टेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। बिजली के तकसीम के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 100 और 200 KVA ट्रांसफार्मर्स पर एसेट परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम की तनसीब के लिए 1.6 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आयस्को में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे के लिए 2.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کو 1.8 ارب روپے، حیدرآباد الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 1.9 ارب روپے اور پشاور الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 2.4 ارب روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، واپڈا کی جانب سے شروع کیے گئے صاف، قابل تجدید اور پن بجلی کی پیداواروں کے منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کلیدی اقدامات میں 2160 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مرحلہ 1 شامل ہے، جس کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکرتنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 22 میگا واٹ منزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گرڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف اسٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے اور 5 نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ جناب اسپیکر، اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے، جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں AGC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے گزار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائزڈ لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائے گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن اور بایو ٹیکنالوجی ڈیرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینویز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے
اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیمی نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین اسکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو پر کرنے کی ایک جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سیاسی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کم وسائل رکھنے والے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو دانش اسکول منصوبے کا تسلسل ہے۔ یہ یونیورسٹی دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی بلا معاوضہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گی، خصوصاً ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، تعلیم، صحت اور IT جیسے شعبوں میں۔ منصوبے میں جدید انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ فیکلٹی، تحقیقی سہولیات اور مساوی مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ آئندہ مالی سال میں یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ، تعلیمی اور رہائشی بلاکس کی تعمیر اور بنیادی عملے کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ علاقائی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور سماجی برابری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کا مقصد تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانا، بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا اور مجموعی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں 56,000 کو IT، 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی۔ ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اضلاع سے ہوگا۔ مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے IT ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر IT گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صحت کے شعبے کے لیے 21 اہم منصوبوں کے لیے 14.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے بیماریوں پر قابو پانے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور تمام شہریوں کے لیے پریونٹیو کیئر کوالٹی اور علاج معالجے تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ان منصوبوں میں نمایاں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں ایک فلیگ شپ ٹرشری کیئر اور ٹیچنگ فیسلٹی کا قیام ہے۔ صحت کے سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے ملک کی اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح غیر متعدی امراض کی بڑھتی ہوئی لہر سے نمٹنے کے لیے شوگر کی روک تھام اور کنٹرول کے پروگرام کو 80 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے تاکہ صحت عوامہ کے اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اسلام آباد کے کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے 1.7 ارب روپے
اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پمز اسلام آباد میں ایک جدید ترین اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کرٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹیز کی توسیع کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کیپیبلٹی اور دل اور فالج کے مریضوں کے بچاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری ایک ریزیلینٹ، جامع اور پائیدار صحت کے نظام کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کی توثیق کرتی ہے، جو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی عکاس ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اے جے کے گلگت بلتستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کروں گا۔ پی ایس ٹی پی کے لیے وسائل کی گنجائش کو سامنے رکھ کر وفاقی حکومت کو متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانے اور ترقیاتی خلا کو دور کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے 2025-26 میں کل 164 ارب روپے مختص کیے ہیں، جن میں سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 48 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 48 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 68 ارب روپے سالانہ ترقیاتی پروگراموں اور مختلف انفرادی منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں، جو ان علاقوں میں متعلقہ گورنمنٹس اور وفاقی انتظام کے تحت ایجنسیوں میں زیر عمل ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے ضم شدہ اضلاع کے لیے اے ڈی پیز کی تشکیل کے لیے بلاک ایلوکیشن فراہم کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے آزاد جموں و کشمیر کے اے ڈی پی کے لیے 32 ارب روپے، گلگت بلتستان کے اے ڈی پی کے لیے 22 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع اور سابق 10 سالہ فاٹا پلان کے لیے 65 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے آزاد جموں و کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈز مالی سال 25-26 کے دوران متعلقہ حکومتوں کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیے جانے والے ترجیحی اقدامات منصوبوں پر استعمال کیے جائیں گے۔ گورننس، جناب اسپیکر، گورننس مختلف شعبوں پر اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے، اس لیے عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے شاید یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ 25-26 میں گورننس سیکٹر کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ موجودہ مخلوط حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے جدت اور پروسیس ری انجینئرنگ، اداروں کی کیپیسٹی انہانسمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ، عوامی خدمات کی فراہمی اور ادارہ جاتی عوامی شعبہ کے اصلاحات جیسے فوکس ایریاز میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے فوری مسائل کی نشاندہی کی تھی، ان میں محصولات کی وصولی میں مسلسل کمزوری شامل تھی۔ 30 جون 2024 کو ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب صرف 8.8% تھا۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بڑھ کر 10.3% ہو گیا اور توقع ہے کہ جون 2025 کے آخر تک یہ مزید بڑھ کر 10.4% ہو جائے گا۔ وفاقی نان ٹیکس محصولات میں بھی گزشتہ سال کے 0.8% کے مقابلے میں بڑھ کر جی ڈی پی کا 1.2% ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر وفاقی محصولات اب جی ڈی پی کا 11.6% ہیں، اور اگر ہم صوبوں کے 0.7% ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کو شامل کر لیں تو رواں مالی سال کے اختتام تک قومی ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب 12.3% ہو جائے گا۔ ایف بی آر کے ٹیکسوں میں ایک سال کے دوران ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے تناسب میں 1.6% تک کا اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے، بلکہ حالیہ تاریخ میں دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت کم دیکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز: سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے
کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام ٹیکسوں کو منصفانہ بنانے اور ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار افراد پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا آئینہ دار ہے۔ اسی طرح حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کی بہترین پیشہ ور افرادی قوت کو اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ انتہائی باصلاحیت افراد ملک سے باہر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائدہ سرچارج میں 1% کمی کی تجویز ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لایا عمل۔ حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پر عائد ٹیکسوں کی شرح بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کارپوریشنوں پر عائد ٹیکس کی شرح پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کے پختہ عزم کے تحت ٹارگیٹڈ ریلیف مہیا کرنے اور ایک متوازن اور معاشی ترقی کے لیے موزوں کارپوریٹ ٹیکس رجیم متعارف کرنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ 20 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک سالانہ آمدنی حاصل کرنے والے کارپوریشنز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 0.5% کی کمی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ رعایت کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے لیے حکومتی ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔ کنسٹرکشن اور کم لاگت والے گھروں کی تعمیر۔ پاکستان کی معیشت میں تعمیرات کے شعبوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارے بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے پر منحصر ہے، تاہم بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اس شعبے کی اقتصادی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم لاگت کے گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کرنے اور مورگیج فنانسنگ کی حوزہ افزائی کے لیے 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مورگیج فنانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم بالکل وی وانٹ ٹو گیٹ آن ود اٹ، اور اس سلسلے میں ایک جامع نظام متعارف کرایا جائے گا۔ مزید برآں اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہاؤسنگ سیکٹر میں تیزی آئے گی اور یہ شعبہ معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کا فروغ۔ حکومت ٹیکس کے نظام میں مساوات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات متعارف کرا رہی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کمانے والے لوگ اپنی تنخواہ اور کاروبار سے ہونے والے آمدنی پر بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہاں غیر فعال طریقے سے کمانے والے اور قرض پر منافع حاصل کرنے والے نسبتاً کم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مساوات کو یقینی بنانے کے لیے مارک اپ انکم پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز ہے۔
تاہم چھوٹے پیمانے پر بچت کرنے والے اور اس آمدنی پر انحصار کرنے والے پر اس شرح کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرح قومی بچت اسکیموں پر عائد نہیں ہوگی۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا ہو گئی ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ، ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسس یعنی پالیسی کی تیاری میں معاونت کے ضمن میں FBR قانون میں رازداری کی شکوں کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو ڈیٹا مہیا کرنے میں انتہائی سخت پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور اس کے اقتصادی اثرات کے حوالے سے کوئی معیاری تحقیق نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ معیاری تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مناسب سیف گارڈز کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ٹیکس دہندگان اور FBR کے درمیان تنازعات کو کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے 7ویں شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے، جس کا تعلق تجارتی بینکوں پر عائد ٹیکسوں سے ہے۔ توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے ٹیکس کا نظام منصفانہ اور مساویانہ ہو سکے گا۔ کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے اور موجودہ تجارتی طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ٹیکس قوانین میں جہاں کراس چیک کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان میں آن لائن ٹرانزیکشن اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ادائیگیوں کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں انفورسمنٹ کے اقدامات، جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے اقدامات تجویز کرنا چاہتے ہیں جن سے انفورسمنٹ بہتر بنائی جا سکے۔
ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹیکس کے نظام میں دیانتداری کو فروغ دیا جا سکے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اس سلسلے میں انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔ دیانتدار ٹیکس دہندگان کو مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ شیڈول بینکوں اور FBR کے درمیان بینکاری اور ٹیکس کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے خامیوں کی نشاندہی اور ٹیکس قوانین کی پاسداری بہتر ہو سکے گی۔ FBR کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور انفورسمنٹ کو بہتر کرانے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی خدمات کانٹریکٹ پر یا تھرڈ پارٹی کی وساطت سے حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کے تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی دیرینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ان ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹرڈ صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگا سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے
सख्त इकदामात मुतारफ़ करा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सख्त सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जायदाद की मुतली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल है। इन तमाम इक़दामात से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुतल्लिका कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ, जिनमें पब्लिक नोटिस, मुतल्लिका निगरान कमेटी जिसमें मुतल्लिका तिजारती चेम्बर का नुमाइंदा भी शामिल होगा के सामने समाअत का मौका और 30 दिन के अंदर अपील का हक शामिल होगा। इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स मुआहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं। इस ज़िम्न में कई ममालिक पहली डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारफ़ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजों से टैक्स वसूल किया जा सके जो गैर मुल्क में रहते हैं, मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सकें और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल कि अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए एक नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है। इस बिल के तहत डिजिटल प्रेजेंस से हासिल शुदा आमदनी पर टैक्स का कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है जिसके तहत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में गैर मुल्की ताजरों की जानब से फ़रोख्त की गई अशिया और खदमात पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम इदारे बशमूल बैंक, मालियाती इदारे, लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियाँ और दीगर अदायगी के ज़रिए इस बात के पाबंद होंगे कि वो पाकिस्तान में बाहर से अशिया और खदमात फराहम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को की जाने वाली डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स वसूल करें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में तरामीम। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के शोबे में दर्ज झैल इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये तजवीज़ है कि वो अशिया जिन पर ओरिजिनल टैक्स स्टैम्प्स या बार कोड्स मौजूद ना हों उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत फौरी तौर पर बहके सरकार जब्त किया जाए। मज़ीद ये कि छोटे शहरों और देही इलाकों में ABR के महदूद मौजूदगी के पेश नज़र फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के इख्तियार मखसूस सूबाई अफसरान को बाकायदा SOPs के तहत तफवीज़ किए जा रहे हैं ताकि बिलखसूस बगैर ड्यूटी अदा शुदा तंबाकू की स्मगलिंग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। इन इक़दामात से हमारा मकसद ऐसा जदीद, मुनसिफाना और मौसर टैक्स निज़ाम तश्कील देना है जो तरक्याती अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित हो और टैक्स कवानीन के पासदारी करने वालों पर कोई नारवा बोझ ना डाले। जनाब स्पीकर, ये इक़दामात वाज़ेह पैगाम देते हैं कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद और कंपनियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी और टैक्स चोरी करने वालों का मुअस्सर एहतसाब किया जाएगा। कस्टम्स इस्लाहात। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को यकीन दिलाता हूँ कि ये इस्लाहात कस्टम्स के शोबे में भी मुतारफ़ कराई जा रही हैं। जिस बसीरत और सोच के तहत टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है, इसी बसीरत के तहत बॉर्डर इन्फोर्समेंट, तजारत में आसानी और टैरिफ पॉलिसी को भी असर नौ तरतीब दिया जा रहा है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब कस्टम सिर्फ सरहदों पर निगरानी तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक जदीद डेटा पर मबनी इदारा बन रहा है जो मुल्क की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ और सनत की मुआवनत कर रहा है।
اہم بات یہ ہے کہ اشیاء کی پری ارائیول کلیئرنس کو فروغ دینے، بندرگاہوں پر کلیئرنس میں لگنے والے وقت اور مقدمات میں کمی لانے کے لیے قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات کسٹمز کو ایک شفاف، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ بنانے کی وسیع تر بصیرت اور سوچ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم صرف طریقہ کار کی اصلاحات نہیں کر رہے بلکہ اپنے ریاستی معاشی معاہدے کی بنیادوں کو بھی ازسر نو تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایڈ ہاکزم سے مستقل نظام، مراد کے بجائے کارکردگی اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط، ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہیں۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکلی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی کے شعبے پر ناقابل برداشت گردشی قرضوں کا بوجھ ہے جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 2,393 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس گردشی قرضے پر کائبور کے علاوہ 2% سے 5.4% تک مالیاتی چارجز عائد ہوتے ہیں اور مالی سال 2025 میں اس کی متوقع لاگت 454 ارب روپے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ موجودہ مہنگی قرضوں کی ری فنانسنگ سستے اور شریعت کے مطابق بینک فنانسنگ کے ذریعے کی جائے اور اس طرح موجودہ قرض کی ادائیگی کے لیے ڈیٹ سروسنگ سرچارج کو صرف منافع یا مارک اپ کے لیے نہیں بلکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیپرا ایکٹ میں ایک ترمیم تجویز کی جا رہی ہے جس سے وفاقی حکومت کو ڈی ایس ایس پر 10% سرچارج ادا کرنے کی پابندی کو کیس ٹو کیس بنیاد پر مخصوص مدت اور مقصد کے لیے بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شک پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران
اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے معزز اراکین، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قابل احترام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسلسل تعاون، رہنمائی اور اعتماد سے ہمیں قومی ترقی کے اس مشکل مگر ضروری سفر پر گامزن کیا۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR، پلاننگ ڈویژن، وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری قومی ترجیحات، اجتماعی ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کا آئینہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں جس طرح دشمن کی جارحیت کے خلاف یکجہتی، جرت اور قومی عزم کا مظاہرہ کیا، وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کی راہ اپنائی ہے۔ آج پاکستان ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، ایسا سفر جو ہر فرد، ہر طبقے اور ہر خطے کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قومی مفاد کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر ترجیح دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے، اور یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی اصلاحات صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ قومی ہم آہنگی، اتفاق رائے اور مسلسل محنت کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں آج اس معزز ایوان سے، خاص طور پہ حزب اختلاف کے معزز اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قومی مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ایک ایسا مستقبل جو شفافیت، شمولیت اور پائیدار ترقی پر استوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔ Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. نہیں میرے پاس ہے۔ Minister of Finance to move item number 3. This is your last chance. Mr. Speaker, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for FY 25-26, including revised estimates for FY 24-25. Number 2, demands for grants and appropriations for FY 25-26. Number 3, regular and technical supplementary grants. No, please hold for on. FY Please hold on. 23-24 and FY 24-25. Number 4, excess budget statement for FY 23-24. Minister of Finance to move item number 4. Minister of Finance to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025. The papers stand laid.
and a bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 stands introduced. The House is adjourned to meet again on Friday, 13 June at 11 a.m.